خطہ کشمیر کو خالق کائنات نے مصور کن حسن بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے۔ سرسبز و شاداب وادیاں، بلند و بالا پہاڑ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مظفر آباد سے 29 کلومیٹر فاصلے پر اوان پٹی کا قصبہ صدیوں سے آباد ہے۔ گڑی دوپٹہ دریائے جہلم پل کو کراس کر کے اوان پٹی کو جانے والی سڑک بلند و بالا پہاڑ پر سانپ کی طرح بل کھاتی گزرتی ہے۔ تنظیم الاوان مانسہرہ کے صدر ڈاکٹر محمد اقبال، اوان چیف آرگنائزر ایبٹ آباد محمد فرادون، اوان کے امراء نمبردار محمد اقبال کی اہلیہ کے چیلم میں شرکت کے لیے ہم پہنچے اوان پٹی، ضلع مظفر آباد۔ نمبردار محمد اقبال نے آنے والے مہمانوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہوئے روایتی پرتپاک کھانے پیش کیے۔ ہم نے نمبردار محمد اقبال سے اوان پٹی کی تاریخ کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا، سر ہمارے یہاں یہ نسل چلی ہے جب سے اوان پٹی کے میں جو میں نے سنا ہے بڑوں سے منتقل ہوئی، ہمارے پاس وراثت میں چیزیں منتقل ہوئی ہیں۔ یہ اوان پٹی کی نمبرداری ہمارے باپ دادا کے پاس رہی۔ لکڑ دادا راج ولی خان، میر راج ولی ان کا نام تھا، ان کے بیٹے تھے میر سیدہ خان، سیدہ کے بیٹے میرے دادا سے فضل علی خان کا نام تھا۔ بعد جب وہ بڑھاپے میں گئے تو ان کی جانشینی میرے والد صاحب نمبردار احمد علی خان کو منتقل ہوئی۔ انہوں نے بھی بڑی جاندار انداز میں 60 سال ان کے بقول انہوں نے نمبرداری کے فرائض انجام دیے۔ 4 بیٹے ہیں۔ بعد میں میرے بڑے بھائی تھے نمبردار نواب خان، 2 سال پہلے ہمارے پاس سے اللہ کے وارے فوت ہو گئے۔ ان کے دوسرے بیٹے تھے محمد یعقوب اوان، یہ فرسٹ کلاس ریٹائر ہوئے۔ تیسرے نمبر میں ان کا بیٹا ہوں میں، چھوٹا میرا بھائی ہے محمد شفیع اوان۔ تو ہمارا نظام آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت تک جو وقت جا رہا ہے نا، ہمارے حساب سے ہمارا دور وہی 80 سال پرانا چل رہا ہے۔ صدیوں سے ہم یہاں آباد ہیں۔ اس خطے میں 5 طبقے اوان رہتے ہیں۔ صرف میجارٹی، صرف آنلی اوان برادری میجارٹی نہیں، یہ پہلے یہ بات ایک ہی دفعہ جانوں کو بعد میں۔ آج ہمارے یہاں 5 قبیلے آباد ہیں۔ یہی تاریخ بتا رہی ہے کہ 1 اٹھائی آباد ہوئی۔ خواتین سلف نازک ہونے کے باوجود مردوں کی شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ پہاڑوں کی گود میں پروان چڑھنے والے اس خطہ کے لوگ فطرتی حسن، لازوال نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ زندگی کی جفاکشی سے بے نیاز صدیوں کی رسم و رواج اور ثقافت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ 25,000 کی آبادی والا یہ علاقہ ضروریات زندگی کی بنیادی سہولتوں سے آراستہ ہے۔ ان کی اب تو کافی سہولتیں، پہلے ہم یہاں گڑی بٹے سے پیدل آیا کرتے تھے، کندھے پہ اٹھا کر لاتے تھے ہم یہ اپنا سارا سامان کھانے پینے کا۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے گلی کوچے میں سڑکیں، پانی کا نظام اچھا ہے۔ حکومتیں اتفاق کے بجائے پارٹیوں کو ترجیح دیتی ہیں۔ حکومت تو اتفاق کی کبھی حمایت ہی نہیں کر رہی نا، وہ تو کہتی ہے پارٹیاں بنی رہی، ہمارا کام۔ اوان پٹی کے آباء و اجداد نے ڈوگر سامراجوں کے خلاف علم بلند کیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، بھرپور حصہ لیا ہے۔ بلکہ ہمارے دادا صاحب 1 ہفتے تک کپواڑہ جیل میں قید بھی رہے۔ ڈوگروں کی اس طرز حکومت انہیں پسند نہیں تھا۔ فیضان شفیع نے کہا کہ دیہاتی کلچر نہ صرف باہمی پہچان ہے، مل کر تعاون باہمی کے اصول کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور ہماری جو پہچان ہے۔ تنظیم الاوان مانسہرہ کے صدر ڈاکٹر محمد اقبال اس موقع پر کہتے ہیں کہ اوان اقوام ملک میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ برادری کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا۔ اس برادری کو ہم کوشش کریں گے کہ ہر وقت پہنچیں گے۔ یہاں پہ جو آبادی ہے ہمارے مانسہرہ سے سجاول شریف بابا کی، ان کی اولاد سے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ پھر ہمارے گورنر صاحب جو تھے، کیا نام تھا میر محمد، یہاں مظفر آباد کے، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور آج میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم اپنی برادری میں بیٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو بیچارہ کیا جانا ہے۔ 2 رکعت کا امام، ہم یونٹی کے لیے آئے اور انشاءاللہ ان کے خلوص کی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بڑی کہ خلوص کا مظاہرہ کیا۔ صدیوں کی ثقافت کو، کلچر کو برقرار رکھے ہوئے انہوں نے جو باتیں کی، آج کے دور میں وہ نایاب باتیں تھیں۔ اللہ کرے کہ اس طرح کا اتحاد اتفاق پوری دنیا میں اور ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں اور تمام مسلم امموں میں آ جائے، تاکہ جو بھی انسان جتنے بھی وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے
اخوت بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مثال چھوڑ کر چلا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار۔